فرمایا وہ عالم، وہ پاک پیغمبر کے علوم کا وارث، وہ حافظ، وہ قاری، وہ مفتی، وہ دین علوم کا وارث، وہ دین کا خادم، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے۔ میری بات نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، کان کھول کے سنیے، دل کے کان کھول کے۔ آپ کا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی، عرب و عجم کا نبی، اولین اور آخرین کا نبی، ان علماء کی شان کس انداز میں بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ عالم، وہ قاری، وہ قرآن والا، وہ حدیث والا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اور دوسری طرف لوگ ساری رات بیٹھ کر عبادت کریں، ساری رات بیٹھ کر نوافل پڑھیں۔ فرمایا ان کی عبادت نوافل پر ان کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس حافظ، قاری، عالم کو سونے پر ملے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو سویا ہوا ہے، تو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں نبی کا علوم محفوظ ہو چکا ہے، اور اس کا سینہ ہزاروں لوگوں تک نبی کا پیغام پہنچا رہا ہے، سینہ بسینہ قرآن پہنچا رہا ہے۔ مولانا احسان اللہ صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، مولانا اسحاق صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، پوری بستی والے عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی قسم نبی کا فرمان ہے ان کا سونا تمہاری عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کیا کرو، مدارس کی قدر کیا کرو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا کرو۔ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں حافظ قرآن بچے پیدا کر دیے۔ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ گے نا انشاءاللہ، بناؤ گے نا انشاءاللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے ذوالقرنین، اس کو حافظ بنے گا انشاءاللہ، اس کو حافظ بنائیں گے، یہ عالم بنے گا انشاءاللہ۔ میت نے جانا ہے، کل من علیہا فان، ہم نے ٹر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ جب ہم قبروں میں جائیں گے ہماری اولاد قرآن پڑھے گی، ہماری قبر نہیں رہے گی، جنت کا باغ بن جائے گا۔ تم نے بھی چلے جانا ہے، تمہاری یہ اولاد، یہ اولاد، یہ آج جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، تم چلے جاؤ گے، ان کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے تمہاری قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دینا ہے۔ تو ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہر بندہ اپنا فائدہ نہیں چھوڑتا ہے، تو ہم اپنا یہ فائدہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اپنے فائدے کے لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنے فائدے کے لیے۔ اور حدیث پاک میں ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ آج ہم علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں نا، علماء پر بات پہ تنقید۔ اللہ کرے ہم میں سے کوئی زبان ایسی نہ ہو جو علماء پر تنقید کرے، بات پر تنقید۔ میرے نبی کا فرمان سنو، نبی کا فرمان سنو۔ آپ نے فرمایا دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، اور ان علماء سے پوچھو نا، انہوں نے لاکھوں مسئلے 10 سالوں میں بیٹھ کے سیکھے۔ آؤ ہماری کتابیں تو دیکھو جو 10 سالوں میں ہم نے مدرسوں میں پڑھی ہیں، ان کو دیکھو تو صحیح، وہ تم 4 آدمی مل کر بھی ان کتابوں کو نہیں اٹھا سکتے۔ جن کتابوں کو یہ علماء بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جن مسائل کو یہ علماء بیٹھ کر سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، ایک مسئلہ سیکھنا، اور دوسری طرف دوسرا آدمی 1000 نوافل پڑھے، 1000 نوافل پر اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک مسئلہ سیکھنے پر ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے نا انشاءاللہ، عالم بناؤ گے نا انشاءاللہ۔ میں مبارک دیتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کو، اللہ اس مدرسے کو مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں، حافظ بچے کھڑے ہو جائیں، پہنچائیں حافظ، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے جانا ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی وہ تیار ہو کے آئے نہیں نا، وہ آ رہے ہیں، آپ کے سامنے دستار ہوگی، حضرت تشریف لا چکے ہیں، آپ ان بچوں کی زیارت کرنی ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ولی ہیں۔ کون ہے؟
پوچھا گیا نا من ہم اولیاء اللہ، حضور اللہ کے ولی کون ہے؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ جو حافظ ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ادھر مڑ کے دیکھو یہ ولی کھڑے ہوئے ہیں، کرو ان کی زیارت، ان کے سینے میں 30 پارے محفوظ ہو چکے ہیں، ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشو، ان کے سینے میں اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب، پورا قرآن سینے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے، عاجز کی دعا ہے، اللہ گھر گھر میں حافظ قرآن بچے پیدا کر دیں، اللہ گھر گھر میں حافظ قرآن بچیاں پیدا کر دیں۔ تو اس کے لیے منظور الاسلام میں بچے بھیجو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کو مزید برکتیں نصیب فرمائے، اس مسجد کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد پورا فرمائے، اور اللہ عاجز کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔